السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ متحدہ عرب امارات کی ثالثی اور مذاکرات کے ذریعے روس اور یوکرین کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ ہوا ہے، جس میں 448 فوجیوں کا تبادلہ کیا گیا۔ روسی امور دفاع نے ایک بیان میں 248 روسی فوجیوں کی رہائی کا اعلان کیا ہے۔ یوکرین کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے میں کئی مہینوں میں پہلی بار 248 روسی فوجیوں کی بازیابی ہوئی ہے، جبکہ کیف نے ماسکو پر اس سلسلے میں مذاکرات میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام لگایا تھا۔ روسی فوج کے بیان میں کہا گیا کہ اس سال 3 جنوری کو ایک مشکل مذاکراتی عمل کے نتیجے میں 248 روسی فوجیوں کو کیف حکومت کے زیر کنٹرول علاقوں سے واپس بھیج دیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ روسی فوجیوں کی قید سے واپسی متحدہ عرب امارات کی انسانی ثالثی کی بدولت ممکن ہوئی ہے۔ بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ رہائی پانے والے تمام روسی فوجیوں کو ضروری طبی اور نفسیاتی امداد حاصل ہے، اور روسی فضائیہ کے عسکری طیارے فوجی اہلکاروں کو امور دفاع سے منسلک طبی اداروں میں علاج اور بحالی کے لیے پہنچا رہے ہیں۔ دوسری جانب یوکرین کے صدر زیلنسکی نے علیحدہ طور پر روس سے 200 سے زائد یوکرینی قیدیوں کی واپسی کی تصدیق کی ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ 22 ماہ کی جنگ کے دوران دونوں فریقوں نے متعدد قیدیوں کا تبادلہ کیا ہو۔ روس فوج میں ایگریمنٹ پر خدمات انجام دینے والے غیر ملکی روسی شہریت کی درخواست دے سکیں گے۔ روس کے صدر پوٹن نے یوکرین کے خلاف اسپیشل فوجی آپریشن کے دوران روسی فوج میں شامل غیر ملکیوں کو شہریت کا حق دینے سے متعلق میمورنڈم پر دستخط کیے ہیں۔ میمورنڈم کی روس سے یوکرین میں جنگ کے دوران روسی فوج کے ساتھ ایگریمنٹ پر کام کرنے والے غیر ملکی اور ان کے کنبے روسی شہریت کے لیے درخواست دے سکیں گے، اور انہیں روسی شہریت بھی مل جائے گی۔ نیٹو اپنی دفاعی صلاحیت میں اضافے کے لیے 1000 عدد پیٹریاٹ فضائی دفاعی میزائل خریدنے کی تیاری کر رہا ہے۔ جرمن ذرائع ابلاغ کی نیٹو سپلائی ایجنسی NSPA کے حوالے سے شائع کردہ خبر کے مطابق نیٹو کے رکن ممالک کی طرف سے مشترکہ شکل میں $5 بلین مالیت کے میزائل خریدے جائیں گے۔ پیٹریاٹ میزائلوں کی متوقع خریدی سے نیٹو ممالک یوکرین کو اپنے اسٹاک سے زیادہ میزائل فراہم کر سکیں گے۔ یہ پہلو یوکرینی زمین کے روسی حملوں کے مقابل زیادہ بہتر دفاع کا مفہوم رکھتا ہے۔ نیٹو کے سیکریٹری جنرل اسٹالنبرگ نے بھی اتحادیوں کے جاری کردہ بیان کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ یہ سرمایہ کاری ٹرانس اٹلانٹک دفاعی تعاون کی طاقت اور نیٹو کے اپنے عوام کی سلامتی کے ساتھ وابستگی کا اظہار ہے۔ میزائلوں کی پیداوار جرمن کمپنی MBDA اور امریکن کمپنی رائتھن کے ذمہ ہوگی۔ میزائل جرمنی کے دفاعی فرموں کی وجہ سے مشہور قصبے سکاربن ہاؤسن میں بنائے جائیں گے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ غزہ کے خلاف حملوں کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل اپنے جرائم کی بھاری سزا پائیں گے۔ ایران کی سرکاری خبررساں ایجنسی ایرنا کے مطابق پاسداران انقلاب ایران کے القدس فورس کے کمانڈر قاسم سلیمانی کی 34 برسی کے موقع پر تہران میں منعقدہ ایک تعزیتی تقریب سے خطاب کے دوران انہوں نے گزشتہ روز کرمان میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کے بارے میں رد عمل ظاہر کیا۔ ایرانی صدر نے کہا کہ شہید سلیمانی کی پرنور قبر کی زیارت کرنے والے انسانی سیلاب کو مذموم حملوں سے خوفزدہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ طاقتیں معصوم انسانوں کو استعمال کر رہی ہے، مگر وہ یاد رکھیں کہ ان جرائم کی بھاری سزا انہیں بھگتنی ہوگی۔ رئیسی نے کہا کہ اسرائیل کی غزہ میں نسل کشی اور سلیمانی کی امریکہ کے ہاتھوں موت بڑے انسانی جرائم ہیں۔ میں امریکی و صہیونی حکومتوں کو خبردار کرتا ہوں کہ وہ اور ان میں ملوث دیگر طاقتیں بھیانک سزا پائیں گے۔ امریکہ کی قیادت میں 12 ممالک نے مشترکہ طور پر یمن کے حوثی باغیوں سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر سمندری حملے بند کر دیں۔ ساتھ ہی خبردار کیا کہ حملے بند نہیں کیے گئے تو سنگین نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہیں۔ دراصل ان حملوں سے عالمی کاروبار پر منفی اثر مرتب ہو رہے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے اس بیان کو حتمی وارننگ قرار دیا۔ اس میں برطانیہ، جرمنی اور جاپان بھی شامل ہیں۔ ان سبھی ممالک نے کہا ہے کہ اگر حوثی راضی نہیں ہوتے تو وہ ممکنہ فوجی حملوں پر غور کر رہے ہیں۔ حوثی دراصل ایران کے حمایت یافتہ باغی ہیں جو یمن کے دارالحکومت صنعا اور بحر احمر کے ساحل کے بیشتر حصے پر قابض ہیں۔ حوثی اب مبینہ طور پر حماس کے زیر انتظام غزہ پٹی میں فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اسرائیل سے تعلق رکھنے والے بحری جہازوں پر گولہ باری کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہمارا پیغام اب واضح ہے، ہم ان غیر قانونی حملوں کو فوری طور پر بند کرنے اور غیر قانونی طور پر حراست میں لیے گئے جہازوں اور عملے کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ لبنانی حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ حماس کے بانیوں میں شامل صالح العراوی کی ہلاکت کا جواب ضرور لیا جائے گا۔ حسن نصر اللہ نے ایران کے سابق کمانڈر قاسم سلیمانی کی 34 برسی کے موقع پر بیروت میں منعقدہ ایک تعزیتی تقریب میں بذریعہ ویڈیو شرکت کی۔
نصر اللہ نے ٹیلی ویژن پر اپنے بیان میں حماس کے لیڈروں میں شامل صالح العراوی کی ہلاکت کے حوالے سے اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ آگ سے کھیل رہے ہیں، اسے جواب ضرور ملے گا۔ حسن نصر اللہ نے کہا کہ ہم سے جنگ اسرائیل کو مہنگی پڑے گی، اسے منہ کی کھانا پڑے گی۔ لبنان کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت سے اپنے ہزیمت سہنا ہوگا۔ حزب اللہ آخری دم تک اسرائیل کے ساتھ جنگ جاری رکھیں گے۔ نصر اللہ کا بیان 2 حصوں میں نشر کیا جا رہا ہے، جس کا باقی حصہ جمعے کو نشر کیا جائے گا۔ سعودی عرب کی قیادت نے ایران میں ایک تقریب کے دوران ہوئے 2 بم دھماکوں کی شدید مذمت کی۔ سرکاری خبر رساں NCSPA کے مطابق وزارت خارجہ نے ایک بیان میں اس دردناک واقعے پر ایران سے تعزیت، ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ زخمیوں کی جلد صحت یابی کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ بیان میں ایران میں شہریوں کو نشانہ بنانے والے دہشت گردانہ بم دھماکوں کو مسترد کرنے اور ان کی مذمت کرنے کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر ایران میں حکام نے کہا تھا کہ دہشت گرد حملوں کے نتیجے میں ہوئے 2 دھماکوں میں 100 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ ایران کے سرکاری ٹی وی کے مطابق ملک کے جنوبی شہر کرمان میں یہ دھماکہ ایک تقریب کے دوران ہوئے جو 2020 میں بغداد میں امریکی ڈرون حملے میں مارے گئے جنرل قاسم سلیمانی کی یاد میں منعقد کی گئی تھی۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے مہمان پروگرام کے تحت مختلف ممالک سے 250 اسلامی شخصیات پر مشتمل پہلا وفد مدینہ منورہ پہنچ گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق شاہ سلمان نے 1000 شخصیات کی میزبانی کی منظوری دی تھی۔ شاہ سلمان مہمان پروگرام وزارت اسلامی امور، دعوت و ارشاد کی نگرانی میں ہے۔ پہلے وفد میں مشرقی ایشیا کے 14 ممالک سے مہمانوں کو بلایا گیا ہے، جن کا تعلق ملیشیا، فلپائن، انڈونیشیا، تائیوان، میانمار، ویتنام، جاپان، برونی، جنوبی کوریا اور دیگر ممالک سے ہیں۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ توقع کی جا رہی ہے کہ دوسرا اور تیسرا وفد بھی جمعرات یعنی آج شام سعودی عرب پہنچ جائے گا۔ مدینہ منورہ پہنچنے پر مہمانوں نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا شکریہ ادا کیا۔ پروگرام کے مطابق مہمانوں کو مسجد نبی اور مسجد قباء کے علاوہ مدینہ منورہ کے تاریخی مقامات کا دورہ کرانے کے بعد عمرہ ادا کرنے مسجد حرم لے جایا جائے گا۔ سعودی عرب میں آج جمعرات سے اسکولوں میں دوسرے سیمسٹر کی نصف مدت کی تعطیلات شروع ہو گئی، جو 10 دن تک جاری رہے گی۔ ان 10 دنوں کی تعطیلات میں سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی مختصر چھٹیاں منانے بیرون ملک جا رہے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ٹریولنگ ایجنسیوں کے ماہرین نے بتایا کہ اسکول تعطیلات میں سعودیوں اور غیر ملکیوں کی اکثریت کا رخ تھائی لینڈ اور قاہرہ کی طرف ہے۔ ماہرین نے بتایا کہ آنے والی تعطیلات میں کم و بیش 5 لاکھ افراد بیرون ملک کا رخ کر رہے ہیں۔ ماہرین نے بتایا کہ ٹکٹوں اور ہوٹلوں کی قیمت کا جائزہ لینے سے معلوم ہوا ہے کہ زیادہ تر افراد تھائی لینڈ اور قاہرہ کے علاوہ دبئی، لندن اور مالدیپ کا بھی سفر کر رہے ہیں۔ ماہرین نے کہا ہے کہ زیادہ تر سعودی شہری بیرون ملک سفر کریں گے، تاہم اچھی خاصی تعداد ایسی بھی ہے جو اندرون ملک سیاحت کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اسکول تعطیلات کے دوران اندرون ملک سفر کرنے والوں کی اکثریت جدہ اور مدینہ منورہ کا رخ کر رہے ہیں۔ سعودی وزارت سیاحت کی تفتیشی ٹیموں نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں 330 ہوٹلوں اور فرنسڈ اپارٹمنٹس کو مقررہ سہولتیں فراہم نہ کیے جانے پر بند کر دیا۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت سیاحت کا کہنا تھا کہ تفتیشی ٹیموں نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ہوٹلوں اور فرنسڈ اپارٹمنٹس کے 4000 سے زائد تفتیشی دورے کیے۔ تفتیشی ٹیموں نے 2000 سے زائد خلاف ورزیاں ریکارڈ کی، جہاں سیاحت کے حوالے سے مقررہ سہولتیں فراہم نہیں کی جا رہی ہے۔ ضابطے کی کارروائی کرتے ہوئے نوٹس جاری کیے گئے، جبکہ سنگین خلاف ورزی پر ہوٹلوں کو بند بھی کر دیا گیا۔ مکہ مکرمہ میں 280 جبکہ مدینہ منورہ میں 50 سے زائد ہوٹلوں اور قیام گاہوں کو بند کیا گیا۔ انتظامیہ کو ہدایت دی گئی ہے کہ خلاف ورزیاں دور کیے بغیر ہوٹلوں کو کھولا نہیں جا سکتا۔ وزارت نے سیاحتی خدمات مہیا کرنے والے اداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ معیار کے مطابق سیاحوں کو بہتر سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنائیں، بصورت دیگر ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ترکیہ سے فلسطین کے لیے 109 ٹرالروں پر مشتمل انسانی امداد سے لدا بحری جہاز مرسین بین الاقوامی بندرگاہ سے روانہ ہو گیا ہے۔ ترکی کے محکمہ آفات و ہنگامی حالات اور مرسین گورنر دفتر کے زیر انتظام اور 29 سول سوسائٹیوں کے تعاون سے تیار کیا گیا امدادی سامان 109 ٹرالروں کی صورت میں ہے۔ امدادی سامان 2334 ٹن خوراک، صفائی کے سامان اور رہائشی مصنوعات پر مشتمل ہے۔ امدادی کانوے سے لدے بحری جہاز نے مرسین کی بندرگاہ سے لنگر اٹھا لیا ہے۔ واضح کہ 13 اکتوبر سے اب تک امدادی سامان سے لدے 12 طیارے اور 3 بحری جہاز فلسطین روانہ کیے جا چکے ہیں۔ صدر ترکی رجب طیب اردغان نے اپنے ایرانی ہم منصب ابراہیم رئیسی سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ بات چیت کے دوران صدر اردغان نے کرمان میں دہشت گردانہ حملوں میں ہلاک ہونے والوں کے لیے رئیسی سے تعزیت کا اظہار کیا۔ اردغان نے بات چیت میں شہریوں کو نشانہ بنانے والے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی اور کہا کہ ترکیہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایران کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔
اور ایرانی عوام کو ان کے نقصانات پر صبر کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ بات چیت کے دوران صدر اردغان نے ایران سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مشترکہ طور پر کام کرنے کے مطالبے کا اعادہ کیا۔ اجلاس میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے اپنے دورے ترکیہ کو جزوی طور پر ملتوی کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ ایران کے صوبہ کرمان میں گزشتہ روز پاسداران انقلاب کی القدس فورس کے سابق کمانڈر قاسم سلیمانی کی خبر کے قریب ہوئے دوہرے دہشت گردانہ حملے میں 100 سے زائد افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے پارٹی کی جانب سے وزیر اعظم کے امیدوار کے لیے بلاول بھٹو زرداری کے نام کی منظوری دے دی ہے۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں عام انتخابات کے حوالے سے مہم منشور اور سیاسی رابطوں کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیہ کے مطابق کمیٹی کے اراکین نے صدر PPP بلاول بھٹو زرداری کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا۔ اس موقع پر آصف علی زرداری نے پارٹی کی جانب سے وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا نام پیش کیا، جس کی کمیٹی نے توثیق کی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ میں پاکستان کے وزیر اعظم کے لیے اپنی پارٹی کی نامزدگی کو قبول کرتا ہوں۔ 8 فروری کو ہمیں نفرت اور تقسیم کی پرانی سیاست کو ختم کرنا ہوگا۔